بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چند گھنٹوں کے بعد شب برات آنے والی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عافیت، راحت، دولت، اللہ کی الفت و محبت، بزرگی و برتری، درجات کی بلندی، نور کامل، اور سب سے اہم چیز جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، سانسوں سے زیادہ، کھانے پینے سے زیادہ، پہننے اوڑھنے سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کی مغفرت، اس کی بخشش اور معافی۔ اس سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کریم مالک کا احسان تو دیکھو کہ وہ خود بلاوا دیتا ہے کہ اپنی مانگ پوری کرتا جا، اپنی زندگی کی نیا پار لگانے کا پروانہ لیتا جا۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں اس رات میں ملا کرتی ہیں، لیکن افسوس کچھ نادان انجان بھولا انسان اس بہار کے سیزن میں بھی عبادت سے باہر ہو کر پوری رات گھومنے کے عادی ہوتی ہیں، ٹولیاں اور جماعت بنا کر، گروپ بنا کر بیٹھک جماتے ہیں، جس بیٹھک کا مضمون شکوہ شکایت، چغلی غیبت، عیب نکالنا، طعنہ دینا، ایک دوسرے کو ریبے کرنا، گالیاں دینا، نیند خراب کرنا، وقت کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ یہ عقل مند انسان یہ بھول کیسے گیا کہ اس رات میں اپنی قسمت بنانی تھی، اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کرانے تھے، اللہ کی مغفرت، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی خوشی مانگنی تھی۔ اور حال یہ ہے کہ بربادی کے گٹھر اپنے سر پر لادنے کے کام میں مشغول ہے۔ کتنے پیار سے پروردگار عالم پیارے بندے کو بلا رہا ہے۔ قرآن مقدس اس کا نقشہ کھینچتا ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ اے انسان، تمہیں پاک پروردگار عالم اپنی طرف سے جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اتنی بڑی نعمت جنت اور مغفرت، اس کو ٹھکرا کر، اس سے منہ موڑ کر بربادی کے کام میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھو، پھر بربادی کا نتیجہ بھی بربادی ہی ہوتی ہے۔ اس بربادی کے نتیجے کو شاعر کہتا ہے، وقت برباد کرنے والے کو، وقت برباد کرنے والے کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا۔ پہلے ہم نے وقت برباد کیا، پھر وقت نے تم کو برباد کر دیا۔ یہ ہوگا۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، جو وقت گزر گیا اکارت، افسوس ہوا خزانہ غارت۔ جو لمحے، جو وقت بیکار گزر گئے، فضول گزر گئے، یوں سمجھ لو کہ پوری زندگی کی پونجی ڈوب گئی۔ تیسرا شاعر کہتا ہے، سدا عیش دوراں
دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ سیزن، یہ لمحے پاک پروردگار عالم کی طرف سے جو فری میں مل رہا ہے، مفت میں مل رہا ہے کہ اپنی قسمت بنا جا، اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کرا جا، میری مغفرت لے لے، میری طرف سے جنت لے لے۔ ایسے وقت، ایسا سیزن کم آتا ہے۔ اگر یہ چانس کھو دیا، یہ وقت کھو دیا، ہاتھ سے یہ وقت نکل گیا، پھر یہ وقت نہیں ملے گا، پھر پچھتاوا ہوگا، دنیا میں بھی پچھتاوا، آخرت میں بھی پچھتاوا ہوگا۔ قرآن مقدس آخرت کے پچھتاوے کو یوں بیان کرتا ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب برباد انسان اپنی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو یوں کہے گا، کسی طرح سے پھر دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا تو اچھے اعمال کر کے، بھلا کام کر کے، نیکی کر کے پکا سچا مومن بن جاتا، ایمان والا بن جاتا۔ لیکن آخرت میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اپنی زندگی پر افسوس کرنا ہے، اپنی زندگی پر ترس کھانا ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ شب برات میں رحمت کے دریا بہائے جاتے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بخشش کی بارشیں ہوتی ہیں، اس بخشش کی بارش میں نہا کر اپنی سیاکاری، گنہگاری، تباہی و بربادی کے دھبے کو دھو کر پاک و صاف ہو لیں، توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ سے مانگیں، ان کی شفاعت کو مانگ لیں، تاکہ مرتے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، یہ چند باتیں جو تباہی و بربادی کی لوگ کر رہے ہیں، ان سے باز آ جائیں، اور ایسے رحمت والے، برکت والے رات میں کچھ عبادت کر کے اپنے مالک اور مولا کو راضی کر لیں۔ اور اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے، میں نے گزشتے سال ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دی ہے کہ شب برات کیسے منائیں، وہاں جا کر کے آپ پوری تفصیل دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو ان برے اعمال سے ہٹا کر اچھے اعمال کو اپنانے کی اور اس برکت والی رات کو پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بھی اور آپ کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، پوری امت کے بربادیوں کو ختم فرما دے، مصیبتوں کو ختم فرما دے، کلفتوں اور تکلیفوں کو ختم فرما دے، آمین۔